اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقکم بها من احد من العالمین انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون فانجيناه واهله الا امرأته كانت من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا نزول ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 1900 سال پہلے حضرت لوط علیہ السلام تشریف لائے عراق میں، اور پھر حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام یہ گٹھے آئے۔ حضرت ابراہیم رشتے میں چچا لگتے تھے اور حضرت لوط ان کے بھتیجے لگتے تھے۔ میں آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ ہم نے لوط کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی میں نہیں تھی۔ بے شک تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس نفسانی خواہش کے لیے آتے ہو، بلکہ تم حیوانوں کی حد سے بھی تجاوز کر چکے ہو۔ ان کی قوم کا صرف یہی جواب تھا، انہوں نے کہا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، بے شک یہ بڑے پارسا لوگ ہیں۔ پس ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، سو ان کی بیوی کے وہ عذاب میں باقی رہنے والوں میں سے ہو گئی۔ ہم نے ان پر پتھر برسائے، دیکھو مجرموں کا کیسا انجام ہوتا ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس شخص نے سب سے پہلے اللہ کے راستے میں جہاد کیا وہ حضرت خلیل اللہ ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ کب؟ جب ان کے بھتیجے اہل روم نے حضرت لوط علیہ السلام کو قید کر لیا، تو پہلا جو قتال تھا وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اہل روم کے خلاف کیا، حضرت لوط علیہ السلام کو چھڑوانے کی خاطر۔ آپ عراق کی سرزمین پہ آئے اور کئی دفعہ حضرت ابراہیم حضرت لوط علیہ السلام کے علاقے میں جا کر وہاں کے لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے۔ حضرت لوط بھی کرتے تھے، دونوں ہی گٹھے تھے، اور یہ بھی آپ جا کر تبلیغ کرتے۔ حضرت ابراہیم کو ارض مقدسہ کی طرف بھیجا گیا اور لوط علیہ السلام کو 4 شہروں کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ صدوم تھا، دوسرے نمبر پر امورا، پھر تیسرے نمبر پر عامورا، اور چوتھے نمبر پر سبویرا۔ یہ 4 شہر تھے، اور ہر شہر میں 1 لاکھ جنگجو رہتا تھا۔ ان کا مجموعہ 4 لاکھ تھا۔ سب سے زیادہ بڑی آبادی صدوم کی تھی، جہاں پر جناب حضرت لوط علیہ السلام رہتے تھے۔ یہ فلسطین سے 1 دن اور 1 رات کی مسافت پر، یعنی 24 گھنٹے کا سفر یہاں سے ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو مہلت دی، انہوں نے شرم و حیا کے سارے پردے چاک کر دیے اور بڑی بے حیائی کا ارتکاب کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام چونکہ جہاں پر موجود تھے وہاں پر یہ جو ان کی ابتدا ہوئی تھی، ان کے گھروں میں پھلوں کی کثرت ہوتی تھی، پھل بہت زیادہ ہوتے تھے، اتنے زیادہ پھل ہوتے تھے کہ گھروں سے شاخوں پر پھل لگتے اور وہ باہر سڑک پر گلیوں میں رستہ جو گزرتا تھا وہاں پر پھل لٹکتے، لوگ جاتے آتے ہوئے پھل کھاتے تھے۔ قوم لوط نے کہا کہ اگر ہم لوگوں کو منع کر دیں کہ پھل نہ کھاؤ تو ہمارے پھلوں میں اضافہ ہو جائے گا، مزید ہم آمدنی حاصل کریں گے۔ تو انہوں نے یہ شرط لگا دی کہ اب اس کے بعد جس نے پھل توڑا
وہ ہمارے ساتھ نکاح کرے گا۔ اب عورت آتی وہ تو نکاح ہو جاتا، مرد آتا تو وہ اس کے ساتھ برا فعل کر لیا کرتے تھے۔ یہاں سے یہ عادت ان کے درمیان شروع ہو گئی۔ اب حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں ایک دن کچھ مہمان آ گئے، بیسیکلی وہ فرشتے تھے، حسین اور نوجوان لڑکوں کی صورت میں وہ مہمان آئے۔ ادھر قوم لوط کو پتہ چلا تو انہوں نے آ کر حضرت لوط علیہ السلام کے دروازے پہ دستک دی۔ حضرت لوط علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو پہنچ آئے اور میرے مہمانوں کے ساتھ بھی یہ بدفعلی کریں گے۔ آپ نے دروازہ بند کر کے کہا کہ تم میری بیٹیوں سے نکاح کر لو۔ انہیں اندیشہ تھا کہ میرے مہمانوں کی بے حرمتی کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈرو، مجھے اپنے مہمانوں کے متعلق شرمندہ نہ کرو، کیا تم میں کوئی نیک آدمی ہے؟ یہ آیات ہیں سورہ ہود کی۔ حضرت لوط نے جب یہ پوچھا کیا کوئی نیک آدمی ہے، انہوں نے حضرت لوط کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، دروازہ توڑ کے اندر داخل ہوئے۔ حضرت لوط پریشان ہو گئے، اب یہ مہمانوں کے ساتھ برا فعل کریں گے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل اپنی اصل حالت میں تشریف لے آئے، کہنے لگے جناب لوط آپ پریشان نہ ہو، ہم کوئی مہمان نہیں ہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بس وہ قوم لوط جب اندر داخل ہوئی، جناب حضرت جبرائیل نے اپنے پر جو ہیں ان کے منہ کے اوپر مارے، کہتے ہیں آنکھیں نکل کر زمین پر گر پڑی، یہ پہلا عذاب ان پہ آیا، اور ان کے چہرے جسم خون سے بھر گئے، جناب جبرائیل کا پر لگے۔ اس کے بعد قوم لوط پر یہ پہلا عذاب تھا۔ دوسرے نمبر پر قوم لوط، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی جو خیانت اور قوم لوط کی جو بری عادتیں تھیں وہ ذرا سماعت کیجیے۔ یاد رکھیں ایک نظریہ، حضرت لوط اور حضرت نوح علیہم السلام، ان کی بیویوں نے خیانت کی تھی، لیکن ان کی خیانت کوئی زنا نہیں تھا، چونکہ ناپاک تو کبھی نبی کے حرم میں نہیں آ سکتی۔ علماء نے لکھا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی خیانت یہ تھی کہ وہ لوگوں سے کہتی تھی کہ نوح مجنون ہو گئے، بس یہ کہتی تھی جملہ۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی خیانت یہ تھی کہ انہوں نے جا کر قوم لوط کو یہ بتایا کہ ہمارے گھر مہمان آئے ہوئے ہیں، جوان جوان لڑکے آئے ہوئے ہیں۔ بس یہ دو خیانت کی۔ علماء نے لکھا ہے یہ خیانت چغلی کرنا تھی۔ یہ کیا تھی؟ چغلی کرنا تھی۔ اللہ نے دونوں کی بیویوں پر عذاب نازل کر دیا۔ یہ چغلی کرنا کوئی عام بات نہیں ہے، دونوں کی بیویوں پر عذاب نازل کر دیا۔ اب سنیں ذرا، نبی علیہ السلام نے فرمایا قوم لوط کو 10 عادتوں کی وجہ سے ہلاک کیا گیا، میری امت میں ان میں سے ایک عادت بڑھ جائے گی، 11 ہوگی۔ میں نے پچھلے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہمیں جو بچایا ہوا ہے یہ نسبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال ہے، ورنہ عادتیں ہماری بھی کوئی وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ 10 حرکتیں ہوں گی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں، اور ایک کا اضافہ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ سنیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے مرد ہم جنس پرست ہوں گے، وہ غلیل سے شکار کرتے ہوں گے، کنکریاں مارتے ہوں گے، حمام میں کھیلتے ہوں گے، دف بجاتے ہوں گے، شراب پیتے ہوں گے، داڑھی کٹاتے ہوں گے، مونچھیں لمبی رکھتے ہوں گے، سیٹیاں بجاتے ہوں گے، تالیاں پیٹتے ہوں گے، ریشم پہنتے ہوں گے۔ میری امت میں جو عادت زیادہ ہے کہ عورتوں سے زنا کرتے ہوں گے۔ 11 عادتیں۔ لوط پر عذاب جو آیا، اب عذاب کا سن لیں۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پر جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ قوم لوط کا جو عمل ہے اس کا خوف زیادہ ہے، وہ کہیں میری امت میں نہ آ جائے۔ نبی علیہ السلام بھی خوف کھاتے تھے اس بات سے۔ عذاب کیسے آیا؟ فرمایا سورۃ الاعراف وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، آخری جو آیت ہے، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، ہم نے ان پر پتھر برسائے، دیکھو مجرموں کے ساتھ ہم نے کیا انجام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے
حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے آ کر حضرت لوط سے کہا کہ آپ یہاں سے راتوں رات نکل جائیں، ہم نے اس پر عذاب نازل کرنا ہے۔ جب جناب حضرت لوط علیہ السلام نکل کر سدوم کے علاقے میں پہنچ گئے، ان کی بیوی نے جانے سے انکار کر دیا، ساتھ نہ چلی۔ انہوں نے سوچا کہ عذاب نہیں آئے گا۔ راستے میں ہی حضرت لوط جب سدوم پہنچے، وہ لوٹ آئی۔ رات کا پچھلا پہر ہوا، ایک ہیبت ناک چیخ آسمان سے سنائی دی۔ اس چیخ نے سب لوگوں کے دل جو ہے وہ ہلا کر رکھ دیے۔ اب حضرت جبرائیل نے اس ساری آبادی کو اوپر اٹھا لیا، اوپر اٹھا کر نہ سے پلٹ کر زمین پہ مارا، اس الٹا کر دیا، اس پوری آبادی کو، یہ زمین کو اوپر اور آبادی نیچے ہو گئی۔ اب پتھروں کی بارش ہونے لگی، اور پتھروں کی بارش ایسے نہیں تھی پتھر آ کے لگتا تھا، گرم آگ کے بنے ہوئے پتھر تھے، ہر ایک پتھر پر اس گناہگار کا نام لکھا ہوا تھا۔ جس نے وہ بستی چھوڑی، وہ پتھر پیچھے پیچھے گیا، اس بستی پر جا کے لگا، اور پھر وہ بستی وہاں پر نام و نشان اللہ عز و جل نے ان لوگوں کا مٹا دیا، یہ گناہ کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے لوگ گناہ کرتے، ان کی دہلیزوں پر لکھا جاتا تھا یہ گناہ ہے، ان کی پیشانیوں پر لکھا جاتا گناہ ہے۔ قوم عاد نے گناہ کیا، اللہ تعالیٰ نے 3 دن کے اندر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو عذاب نازل کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر چیخ اتنی زوردار تھی کہ ان کے کلیجے پھٹ کر منہ کو آ گئے، برباد کر دیا۔ نبی علیہ السلام کی امت دن رات گناہ کرتی ہے، دن رات نافرمانیاں کرتی ہے۔ اللہ کو اپنے نبی سے اتنا پیار ہے کہ اس کی امت کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، جب چاہے معافی مانگے۔ نہ ہی چہرہ بگڑا، نہ ہی پیشانیاں داغدار ہوئی، نہ ہی دہلیزوں پر لکھا گیا، نہ ہی عذاب نازل ہوا۔ ہمیں چاہیے ہم اس بات کا پاس رکھتے ہوئے امتی ہونے کا حق ادا کریں، اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ وفا کریں۔ یہ میلاد کے دن ہے، اور یہ پیغام ہے ہمارا کہ امت محمدیہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں ختم کریں، ایک دوسرے کے ساتھ منافقانہ رویے کو ختم کیا جائے۔ گناہ جتنے بھی ہیں ہم نے وہ سارے ختم کرنے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا جشن منانے کے ساتھ جو مشن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کو ہم سامنے رکھیں۔ تو میں نے عرض کی تھی کہ ہمارے جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں پورا مہینہ چلیں گے، اس میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوؤں پر علماء کو بھی چاہیے کہ وہ لوگوں کو ایک پیغام دیں جس میں عمل زیادہ ہو، فضائل سے بھی زیادہ فضائل مصطفیٰ بیان کیے جائیں، شمائل بھی بیان کیے جائیں، لیکن عمل جو ہے وہ زیادہ بتایا جائے، چونکہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کا یہ کمال ہے، اللہ نے آج ہم سب کو بچایا ہوا ہے۔ وفا کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی سنت پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔